راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، کیا بات مدینے کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر بروز جمعہ یعنی جمعہ کے دن 200 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ناظرین، آج کا سلسلہ ہے باتیں مدینے کی۔ اس سلسلے میں ہم کیا جانیں گے؟ جی ہاں، اس سلسلے میں ہم بات کریں گے بہت ہی پیارے شہر مدینہ المنورہ کی، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتوں کی ہم اس میں گفتگو کریں گے۔ اس سلسلے کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن سے۔ ہمارے ساتھ خصوصی مہمان آج تشریف لائے ہوئے ہیں، مولانا ندیم مدنی صاحب ہیں، اور ہمارے پیارے نعت خواں سفیان بھائی یہ آپ کو اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے تلاوت قرآن سے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ یاد رکھیے، اگر اچھی نیت نہ ہو تو کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی انشاءاللہ الکریم اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ آئیے تلاوت قرآن کرنے اور سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ آپ نیت فرمائیے کہ اللہ پاک کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے باادب بیٹھ کر تلاوت قرآن سننے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، ہم نے تلاوت قرآن سنی۔ سلسلے کا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہم جانیں گے۔ اس سے پہلے ہم نعت شریف کی طرف چلتے ہیں۔ سفیان بھائی انشاءاللہ ہمیں نعت شریف سنائیں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، عظمت کے مطابق جب الفاظ نہیں ملتے، عظمت کے مطابق جب الفاظ نہیں ملتے، تعریف کرے کوئی کس طرح مدینے کی، تعریف کرے کوئی کس طرح مدینے کی،
راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، یہ زخم ہے طیبہ کا یہ سب کو نہیں ملتا، یہ زخم ہے طیبہ کا یہ سب کو نہیں ملتا، یہ زخم ہے طیبہ کا یہ سب کو نہیں ملتا، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، اور عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، ہر سال مدینے میں مرزا کو بلاتے ہیں، ہر سال مدینے میں مرزا کو بلاتے ہیں، اس طرح جگاتے ہیں تقدیر کمینے کی، اس طرح جگاتے ہیں تقدیر کمینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی۔ اللہ، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی۔ آج کے سلسلے میں ہمارا ٹاپک ہے فضائل مدینہ۔ جی ہاں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ مولانا ندیم مدنی صاحب ہیں، ان سے آج ہم سنیں گے کہ مدینۃ المنورہ کے قرآن پاک میں کیا فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ جی ندیم بھائی۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے سلسلے میں مدعو کیا، ماشاء اللہ الکریم۔ اور اس سلسلے کا موضوع بھی ہے فضائل مدینہ۔ کاش ایسا بھی ہو کہ ہم مدینے میں ہوں اور وہاں پر بیٹھ کر پھر ہم مدینے کی رات میں مدینے کی باتیں کر رہے ہوں۔ کاش وہ دن بھی آئے کہ وہاں پر بیٹھ کر ہم مدینے کا تذکرہ کریں۔ شارق بھائی، یہ ایک اصول ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر شے سے محبت کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محبوب خدا ہے اور وجہ تخلیق کائنات بھی ہے، یعنی دنیا میں اللہ کریم عز و جل نے اس پوری کائنات میں بلکہ جتنی بھی چیزیں پیدا فرمائی، سب سے بڑھ کے محبت رب تعالیٰ اپنے محبوب سے کرتا ہے۔ اب اگر ہم اس طرف آئیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی اس دنیا کو کتنی عنایت فرمائی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ 63 سال کا عرصہ تھا، 53 سال آپ نے مکہ مکرمہ میں گزارے۔ اچھا، جو آپ کی مکی زندگی تھی، اگر اس وقت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات اگر ہم قرآن کریم میں دیکھیں کہ مکہ کے فضائل کیسے بیان ہوئے، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، فرمایا کہ محبوب اس شہر کی قسم جس میں ابھی آپ موجود ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو مکے کے فضائل قرآن کریم میں بیان ہوئے، اور پھر ایک وقت آیا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ وہ کیسا وقت ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پلٹ پلٹ کر مکے کی طرف دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یا اللہ، اگر مجھے ان لوگوں نے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کیا ہوتا تو میں اس شہر کو چھوڑ کر کبھی نہ جاتا۔ یہ آپ کی مکہ مکرمہ سے محبت کا انداز تھا۔
پھر جب آپ مدینہ منورہ میں آئے تو آپ نے جو ارشاد فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یا اللہ پہلے میں اس شہر میں تھا جس سے میں محبت کرتا تھا، اب تو مجھے اس شہر میں پہنچا دے یا وہ شہر میرا مسکن بنا دے جس سے تو محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا تو بات ہے۔ بتائیں کہ اللہ کریم عز و جل نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شہر کی طرف آپ کی گویا ہجرت ہوئی جس سے اللہ تعالی محبت جو ہے وہ فرماتا ہے، تو اس سے بڑھ کر فضیلت جو ہے وہ کیا ہوگی۔ اور دیکھیں نا، اللہ کریم عز و جل نے دنیا میں کتنی مخلوقات کو پیدا کیا، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اچھا، انسانوں میں سب یکساں نہیں ہیں، بعض سے فضیلت رکھتے ہیں۔ اگر تمام انسانوں کا دیکھیں تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کی فضیلت کچھ اور ہے، اور تمام انبیاء میں بھی جو انبیاء کے بھی آقا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی فضیلت کے تو کیا کہنے۔ تو انبیاء سب سے افضل، پھر امت میں یک بعد دیگر فضیلت جو ہے بیان کی گئی، امت کے علماء، صلحاء، پھر جناب جو عبادت کرنے والے ہیں، جو متقی ہیں، یہ افضل پاتے ہیں۔ اچھا، یہ جو معیار ہے یہ صرف انسانوں میں نہیں ہے، بلکہ یہی معیار مقامات میں بھی ہے۔ بعض مقامات سے افضل ہوتے ہیں، اور انہی عظمت و بابرکت مقام میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ پاک بھی ہے، جس کا تذکرہ ہم کریں گے۔ اور مدینہ کی فضیلت، کہ مدینہ کو فضیلت ملی کیسے، پہلے تو یہ سوال ہوگا، کیا بات ہے، مدینہ کو فضیلت ملی کیسے۔ سبحان اللہ۔ امیر اہل سنت نے وہ شعر لکھا ہے نا، کیا لکھا ہے، جی نعت خواہ اسلامی میں پڑھ کے سنائیں گے۔ ہاں، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں۔ سبحان اللہ۔ مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، کی رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں، کی رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں۔ کلام جاری ہے۔ یہ جو لفظ مدینہ ہے، اس کو بھی جب عاشقان رسول اپنی زبان پر لاتے ہیں تو کتنا مزہ آتا ہے، مدینہ مدینہ، ماشاء اللہ۔ جی مزید۔ یہ شارق بھائی آپ نے جو نا وہ ابتار چھیڑ دیا، یہ محبت کے معاملے ہیں۔ جس دل میں مدینے کی محبت ہوتی ہے، جب وہ مدینہ مدینہ بولتا ہے نا تو ہی اس کے دل کو سکون ملتا ہے۔ اور یہ ایک نہیں، الحمدللہ جو عاشقان مدینہ ہے وہ مدینہ مدینہ کرتے کرتے ہی اپنے دل کو سرور دیتے ہیں۔ اور مدینہ نام ہے بھی میٹھا میٹھا ہے نا، وہ امیر اہل سنت نے لکھا ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کے سوال کی طرف بڑھتا ہوں۔ آپ نے سوال کیا کہ قرآن کریم میں مدینہ پاک کا ذکر ہے کہ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مدینے والے مصطفیٰ پر قرآن نازل ہو، رب کا کلام نازل ہو، اور اس میں ذکر مدینہ نہ ہو۔ متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ہے وہ ذکر مدینہ جو ہے وہ فرمایا ہے۔ میں ایک یہاں پر آیت کوٹ کرتا ہوں، پارہ 28 سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 8 میں ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان کہتے ہیں ہم مدینہ پھر گئے تو ضرور جو بڑی عزت والا ہے وہ اس میں سے نکال دے گا اسے جو نہایت ذلت والا ہے، اور عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں ہی کے لیے ہے، مگر منافقوں کو خبر نہیں۔ تو اس آیت میں چونکہ ہمارا معاملہ یہ تھا کہ ذکر مدینہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے ندیم بھائی۔ دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہے۔ ناظرین، آپ نے مدینے کا ذکر قرآن پاک سے سنا۔ میں آپ ناظرین سے گزارش کروں گا کہ آپ جہاں ہیں اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج تصور میں مدینہ شریف کی گلیوں میں ہم گھومیں گے، اور
انشاءاللہ عز و جل احادیث مبارکہ میں فضائل مدینہ جو بیان کیے گئے ہیں، جو ہمارے بزرگان دین کے واقعات ہیں، انشاءاللہ ہم آج سننے کی کوشش کریں گے۔ ندیم بھائی، آپ نے قرآن پاک سے ذکر مدینہ فرمایا، گزارش یہ ہے کہ ہمارے ناظرین کو احادیث مبارکہ میں جو فضیلت مدینہ پاک کی بیان کی گئی ہے وہ آپ بتائیں۔ اس سے پہلے میں ہمارے سفیان بھائی سے گزارش کروں گا کہ کچھ نعت شریف کے اشعار بھی ہمیں سنا دیں۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، اٹھ کے جاؤ اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا احادیث میں مدینہ پاک کے فضائل بیان کیے گئے، اور متعدد احادیث، ایک یوں سمجھے کہ اس پر اگر احادیث کو جمع کیا جائے تو ہماری کتابیں بن جائیں۔ اس سے پہلے یہ بات میں بیان کرنا چاہوں گا شارق بھائی کہ کوئی بھی چیز ہے وہ نسبت سے شرف پاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی میں اگر آپ کو چند ایک مثالیں پیش کروں تو آپ دیکھیں، پانی تو بہت ہے لیکن جب آب زمزم ہمارے ہاتھ میں آتا ہے تو ہم مچل اٹھتے ہیں، کیونکہ اس کا تعلق بڑا زبردست ہے۔ اچھا، پہاڑ تو بہت ہے لیکن جب صفا مروہ کا نام آتا ہے تو دل مچل جاتا ہے، کیونکہ اس سے نسبت کسی اور کو ہے نا جی۔ اس کے علاوہ دیکھیں، آپ میدان کا ذکر دیکھ لیں، میدان بڑے بڑے میدان ہیں، ہمارے یہاں پر بھی ہے، لیکن جب میدان عرفات و مزدلفہ و منی کا تذکرہ آتا ہے دل مچل اٹھتا ہے، اور بس ایک تصور میں ہم پہنچ جاتے کہ کاش اللہ تعالی ہمیں وہاں کا وقوف جو ہے وہ عطا فرما دے۔ تو چیز نسبت سے جو ہے وہ ممتاز ہوتی ہے۔ اگر ایک چیز کا تعلق کسی اچھے انسان سے ہو جاتا ہے یا کسی اچھے مقام سے ہو جاتا ہے تو وہ شرف جو ہے نا وہ پا جاتی ہے۔ تو مدینہ طیبہ کو نسبت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تو اس نے کیسی فضیلت پائی۔ اچھا، اس پر جو ہے وہ بڑے کلام ہے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے، ہم بحث میں نہیں جاتے، اس بات پر کسی کا اختلاف نہیں، اس پر اتفاق ہے کہ جس جگہ پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے، ہاں، جو وہ یوں سمجھے کہ دنیا کا خوبصورت ترین بھی ہے اور کتنا فضیلت یافتہ ہے کہ جس حصہ زمین سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ بدن اقدس جو ہے وہ سمجھے کہ مس ہے، وہ حصے کی فضیلت آپ دیکھیں، سبحان اللہ۔ وہ حصہ زمین
کعبے سے بھی افضل ہے، عرش و کرسی سے بھی افضل ہے، ماشاءاللہ، اور وہ حصہ زمین جنت سے بھی افضل ہے۔ سبحان اللہ، کیا فضیلت ہے۔ اور اگر مدینہ پاک کی اگر ہم فضیلت کی طرف بڑھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ مدینے کو پہلے یثرب کہا جاتا تھا، اچھا، یعنی بیماریوں کی جگہ، وباؤں کی جگہ۔ ہاں، یہاں پر کوئی سفر کرنا پسند نہیں کرتا تھا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی طرف ہجرت فرمائی تو آپ دیکھیے کہ زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اب کیا الفاظ نکل رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، مجھے ایک ایسی بستی کی طرف ہجرت کا حکم ہوا جو تمام بستیوں پر غالب آئے گی، لوگ اسے یثرب کہتے ہیں اور وہ مدینہ ہے۔ ہاں، وہ مدینہ ہے۔ یہ بستی لوگوں کو اس طرح پاک و صاف کرے گی جیسے بھٹی لوہے کے میل کو صاف کرتی ہے، سبحان اللہ، یعنی مدینہ پاک و صاف کرنے والا ہے۔ جی ہاں، مدینے جاتے ہیں تو وہ گناہوں کی آلودگیوں میں لتھڑا ہوا دل کہ نہ جانے کیسے کیسے گناہوں میں مبتلا ہو کر وہ میلا ہے، جب وہ عاشق رسول جب جاتا ہے مدینہ، ہاں، وہاں پر جا کر جب وہ اشک بہاتا ہے، حضور سے استغاثے کرتا ہے، تو اس کا دل پاک اور صاف ہونے لگتا ہے۔ ہاں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بستی لوگوں کو اس طرح پاک و صاف کرے گی جیسے بھٹی لوہے کے میل کو۔ اس کے علاوہ بھی کثیر احادیث جو ہے وہ مدینہ کے فضائل میں موجود ہے۔ آئیے میں چند اور احادیث بیان کرتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے لیے دعا فرمائی ہے، اور دعا کتنی زبردست ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اے اللہ پاک ہمارے لیے مدینے کو اتنا ہی محبوب کر دے جتنا مکہ کو کیا تھا۔ سبحان اللہ، ہاں، اچھا یہاں تک نہیں، آپ آگے مزید سنیں گے تو آپ مچل اٹھیں گے۔ دعا پھر سے سنیے کہ اے اللہ ہمارے لیے مدینے کو اتنا ہی محبوب کر دے جتنا مکے کو کیا تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ سبحان اللہ، مکہ تو محبوب تھا ہی، یا اللہ اس سے مزید زیادہ جو ہے ہمارے نزدیک تو مدینے کو جو ہے وہ محبوب کر دے، تو بتائے پھر ہم مدینے سے محبت کیوں نہ کریں، پھر ہم کیوں مدینے کے لیے قصیدے نہ گائیں، اور پھر ہم کیوں جو مدینے کا جو ہے وہ ذکر نہ کریں۔ مزید حدیث پاک سنیے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی۔ کیا دعا ہے؟ اے اللہ پاک مکہ معظمہ کی بنسبت مدینہ طیبہ میں دگنی برکت عطا فرما۔ سبحان اللہ، یعنی مکہ مکرمہ کی اپنی شان ہے، ہاں، اس کے اپنے فضائل ہیں، لیکن مدینے کی برکت کا عالم تو کیا ہے کہ جو مدینے میں ایک نماز پڑھتا ہے 50,000 نمازوں کے برابر وہ نماز ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، 50,000 نماز پڑھنے کا گویا اسے ثواب جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مدینہ پاک کی حاضری بھی عطا فرمائے اور وہاں پر نمازیں پڑھنا بھی نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے۔ ناظرین، سلسلے کا وقت پورا ہوا جاتا ہے، آئیے ہم سفیان بھائی سے کچھ مدینہ شریف کے حوالے سے سنتے ہیں۔ سفیان بھائی ایک بات بتائیے، ایک بار جو مدینہ شریف جاتا ہے تو اس کی تڑپ بڑھ جاتی ہے اور مزید بڑھتی جاتی ہے، ایک بار دیکھتا ہے اور بڑھتی ہے، مزید جتنی بار دیکھو اس کی تڑپ بڑھتی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی دوسری سٹی کو ہم دیکھتے ہیں، وہاں پر 1 یا 2 بار جاتے ہیں تو بس اب ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن یہ مدینہ شریف میں کیا خاصیت ہے، کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ شارق بھائی، مدینہ منورہ سے ایک عاشق کو، ایک امتی کو محبت کیوں نہ ہو؟ یہ مدینہ وہ ہے کہ اس سے امیر سنت نے اپنے شعر میں فرمایا کہ مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں۔ تو ایک امتی جب مدینے جاتا ہے، مدینہ منورہ کہ جب اسے اذن ملتا ہے مدینے جانے کا، تو وہ خوش کیوں نہ ہو۔ اور جب ایک مرتبہ جو مدینے جا کے آتا ہے نا، ابھی کچھ دنوں پہلے ہی رکن شورا کے ساتھ ہم چل رہے تھے، مطلب ان کی گاڑی کی طرف جا رہے تھے، تو راستے میں چلتے چلتے ایسی بات ہو رہی تھی، رکن شورا فرما رہے تھے سید عارف باپو کہ دنیا میں بڑی آزمائش ہے، بڑی یعنی فتنے اٹھے ہوئے ہیں، بڑی جو ہے نا مصیبتیں ہیں، ہم اپنی اولاد کو کس طرح سے بچائیں، کس طرح کے مسائل ہے۔ تو پھر میں نے باپو سے مدینے کا تذکرہ چھیڑ دیا، باپو آپ نے صحیح فرمایا کہ دنیا میں مسائل ہی مسائل ہے، اور جو سکینہ اور جو سکون مدینے میں نا وہ کہیں نہیں ہے۔ جو مکے و مدینے کی فضاؤں میں سکینہ ہے، جو سکون ہے، یعنی بندہ ایک بار جائے تو بس یہ جی ہوتا ہے کہ ہم واپس نہ آئے پلٹ کر۔ جو عاشق ہوتا ہے اس کی یہی تمنا ہوتی ہے کہ کاش ہمیں بقی مل جائے، کاش ہمیں آقا کے قدموں میں جگہ مل جائے۔ تو یہ مدینہ وہ شہر ہے کہ جہاں پر خواہش ہوتی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ سب کچھ وہیں ہے۔ یوں دیکھیں کہ جن کے لیے دنیا بنی وہ آقا کریم وہاں آرام فرما ہے، تو دنیا میں بچا ہی کیا؟
جس آقا کے لیے دنیا بنائی گئی، جس آقا کے لیے یہ دونوں جہان بنائے گئے، اور جس آقا کے امتی ہونے کا شرف ہمیں حاصل ہے، تو جب ہم ہمارے آقا کریم کے پاس پہنچیں گے تو ہماری خواہش کیسے ہوگی کہ ہم وہاں سے پلٹ کر آئیں، اور جب پلٹ کر آ جائے تو پھر یہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش پھر جلد ہم ہمارے آقا کی طرف، یعنی بچہ ہے نا، پھر جلد میں میری ماں کی طرف چلا جاؤں، تو یہ خواہش ہوتی ہے امتی کہ جلد میں مدینہ پھر چلا جاؤں۔ علامہ جامی کا وہ شعر ہے نا، تنم فرسودہ جا پاراز ہجرا یا رسول اللہ، دلم پز مردہ آوارہ ز عصیاں یا رسول اللہ۔ ناظرین، فضائل مدینہ جاری ہے، آئیے مدینہ منورہ کے چند نام سنتے ہیں۔ کئی سارے نام مدینہ منورہ کے ہیں، ندیم بھائی انشاءاللہ ہمیں بتائیں گے۔ مدینہ پاک ایسا شہر ہے شارق بھائی، بلکہ ناظرین، کہ یہی وہ شہر ہے کہ جس کے سب سے زیادہ نام جو ہے نا وہ تحریر کیے گئے۔ علماء کرام نے کم و بیش 100 سے زیادہ نام جو ہے نا وہ مدینہ منورہ کے تحریر فرمائے ہیں۔ آئیے میں آپ کو مدینہ پاک کے نام چند جو ہے وہ شمار کرواتا ہوں، ذوق مدینہ مزید اپنے اندر بڑھانے کی سعادت حاصل کیجیے۔ مدینہ، مدینۃ الرسول، طیبہ، دار الابرار، طابہ، مبارکہ، ناجیہ، عاصمہ، شافیہ، حسنہ، جزیرۃ العرب اور سیدۃ البلدان۔ مدینہ کے کتنے پیارے پیارے نام ہیں، ہر ایک نام کی اپنی ایک لذت ہے، یعنی سمجھے کہ ایک ایک نام ہم لے رہے ہیں اور مزید مدینہ کی محبت جو ہے وہ دل میں بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ میری الفت مدینے سے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، اللہ کریم ہمیں بار بار مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ ہمارے سلسلے کا وقت کمپلیٹ ہوا، آخر میں سلسلے کے ہم ایک مدنی پھول عرض کریں گے۔ فرمان امیر علیہ سنت ہے، مسکرائیے گھر بسائیے۔ نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جیتے میں یہ جی